توحید کی تجربہ گاہیں۔ جن مقامات پر توحید کا امتحان ہوتا ہے ان میں یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے۔ درگزر میں دل کی صفائی و سلامتی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ جو برا کرے اس کا بھلا چاہا جائے، اسے نفع اور فائدہ پہنچایا جائے۔ یہی بڑا اور اعلیٰ مقام ہے جس کی ابتدا غصہ کو پی جانے سے ہوتی ہے، یعنی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ اسے تکلیف نہ دیں، پھر یہ کہ اس سے درگزر کرے، اس کے لغزش کو معاف کر دے۔ اس کے بعد احسان کا درجہ ہے، یعنی اس کی برائی کی جگہ آپ اس سے اچھائی کا سلوک کریں۔ فرمایا جو لوگ اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134۔ پس جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اسے اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40۔ چاہیے کہ لوگ معاف کر دیا کریں اور درگزر سے کام لیں۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22۔ ایک اثر میں آیا ہے، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، اور جو مجھے محروم رکھے اس کو دوں۔ اس کے بعد تقدیر کا معاملہ ہے، یعنی جو تکلیف آپ کو پہنچی وہ اللہ کی قضا و قدر سے ہے۔ آدمی تو محض سبب بن جاتا ہے، ورنہ فیصلہ کرنے والا تو تنہا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کے فیصلہ کو مان لیجیے اور اس کے آگے سر جھکا دیجیے۔ پھر یہ مقام ہے کہ پہنچنے والی تکلیف اور اذیت کو آدمی اپنے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ سمجھ لے۔ اس سے آپ کی بدعمالیاں ختم ہوں گی، درجات بلند ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، میری راہ میں اذیتیں دی گئی، انہیں جنگ کرنی پڑی، وہ قتل ہوئے، تو میں یقیناً ان کے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195۔ بہت سے مومنین کو حاصل ہونے والی نعمت و حکمت میں یہ بھی ہے کہ عداوت کا بیج دل سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، برائی کو بہت ہی احسن طریقے سے دفع کرو، کیا ہوگا کہ آپ کے اور دشمن کے بیچ عداوت بالکل ختم ہو کر دلی دوستی ہو جائے گی۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34۔ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن سے آپ خندہ پیشانی، خوشی اور نرمی کے ساتھ ملیں تاکہ اس کی دشمنی کی آگ بجھ جائے، عداوت کا آتشداں ٹھنڈا پڑ جائے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈالواتا ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 53۔ ایک مقام یہ ہے کہ اپنی غلطی جان لی جائے، یہ سمجھا جائے کہ فلاں جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اس سے دگنی تو پہلے بھی لاحق ہوتی ہے، تو تم پکار اٹھتے ہو یہ کیوں ہے؟ کہہ دو یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 165۔ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اذیت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے آپ کو مظلوم بنایا، ظالم نہیں۔ سلف میں بعض لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی مظلوما لا ظالما۔ یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی مثال بھی ہے کہ ان میں جو بہتر تھا اس کے بھائی سے کہا تھا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کر سکتا، بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوف رکھتا ہوں۔ اس سے بھی بڑا اور لطیف مقام یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اور ایذا پہنچائے اس پر رحم کرو، کیونکہ وہ قابل رحم ہی ہے۔ ایک مسلمان کو اذیت دینے، اس پر اصرار کرنے اور دھڑلے سے تکلیف پہنچانے والا قابل رحم ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے نرم گوشہ رکھے اور اس
غلط تصور سے اسے نجات دلائے۔ حدیث میں آیا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ روایت کے مطابق مصطح سے غلطی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ان کے رویے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی مصطح کے اخراجات اٹھاتے تھے۔ اب انہوں نے ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھا لی تو اللہ کا یہ قول نازل ہوا، تم میں جو وسعت والے ہیں وہ قرابہ داروں مساکین اور مہاجرین پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائے، انہیں معاف کر دے، درگزر کرے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22۔ آیت سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری لغزشیں معاف فرمائے۔ چنانچہ مصطح کا خرچہ پھر سے دینے لگے اور ان کو معاف کر دیا۔ عیینہ بن حسن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، اللہ کی قسم تم نہ ہمیں ڈھنگ سے دیتے ہو نہ ہم میں عدل سے کام لیتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ الحر بن قیس بولے، امیر المومنین، اللہ کا ارشاد ہے کہ درگزر کرو، معروف کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے کہ وہ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے جم جاتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، آج تم پر ملامت نہیں، اللہ تمہاری کوتاہی معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں قریش کے اپنے جانی دشمنوں کے لیے کہی جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی، شہر بدر کیا اور لڑائیاں لڑی۔ فتح مکہ کے دن ان سے آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ ابن المبارک کے ایک شعر کا مفہوم ہے، جن سے تمہاری دوستی ہو جائے ان کے ساتھ شفقت اور قرابت کا سلوک کرو، ہر آدمی کی لغزش پکڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، ایسا کرو گے تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ملے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے 7 بار معاف کر دو۔ جو شخص عفو و درگزر اور اصلاح سے کام لے گا اس کا اجر اللہ پر ہوگا۔ گناہ گار کو معاف کر دینے سے تمہارا دین، آبرو، دل سب محفوظ رہیں گے، کیونکہ بدلہ لینے کا خیال تمہارے اعصاب، خون، نیند، راحت اور عزت سب پر اثر ڈالے گا، دوسروں سے پہلے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ ایک ہندی مثل ہے کہ جو آدمی اپنے آپ پر قابو پالے وہ اس سے زیادہ بہادر ہے جو شہر فتح کرتا ہے۔ فرمایا گیا، بلا شبہ نفس انسانی برائی سے بھرا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53۔ وقفہ۔ جہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں اللہ کی توحید و تنزیہ بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔ اس میں بندہ عاجزی و انکسار سے اپنے ظلم و گناہ کا اعتراف کرتا ہے، جو کہ کرب اور رنج و فکر کے ازالہ کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ضرورتیں پوری کرانے کا سب سے بلیغ وسیلہ ہے، کیونکہ توحید و تنزیہ میں اللہ کے لیے تمام کمالات کا اثبات اور ہر نقص و عیب اور تمثیل کی نفی ہے۔ اپنے ظلم کے اعتراف کے معنی یہ ہے کہ بندہ شرع اور ثواب و عقاب پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اپنی غلطی مان رہا ہے اور اپنی بندگی اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کر رہا ہے۔ یعنی اس دعا میں 4 امور یکجا ہو گئے، توحید، تنزیہ، عبودیت اور اعتراف۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، جن کو اگر مصیبت پہنچ جائے تو وہ بول پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی رحمت اور کرم ہوگا، یہی راہ یاب ہیں۔ ظاہر و باطن دونوں پر توجہ دے۔ صاف کپڑا صفائی نفس کی علامت ہے۔ یہ ایک لطیف اور باریک بات ہے جسے بعض حکماء تک نے
کہا ہے کہ جس کا کپڑا میلا ہوگا اس کا نفس بھی مقدر ہوگا۔ یہ ایک ظاہر بات ہے۔ ایسے بہت سے ہیں جن کی طبیعت اس لیے مقدر ہو جاتی ہے کہ ان کے کپڑے میلے ہیں، ان کی وضع قطع بدل گئی ہے، لائبریری میں ترتیب نہیں، اوراق بکھرے پڑے ہیں، وعدوں کی پابندی نہیں ہوتی اور روزانہ کا پروگرام بھی مرتب نہیں، حالانکہ دنیا نظام پر ہی چل رہی ہے۔ جو دین اسلام کی حقیقت سے واقف ہو جائے اسے پتہ چلے گا کہ یہ دین بندہ کی زندگی کی تنظیم کے لیے آیا ہے، قلیل ہو یا کثیر، کم ہو یا زیادہ، ہر چیز اس کے نزدیک حساب سے ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں اس کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث حسن میں یوں آیا، خوبصورتی اختیار کرو تاکہ لوگوں میں ممتاز نظر آؤ۔ جمال اختیار کرنے کا پہلا مرحلہ ہے غسل کا اہتمام۔ بخاری کی روایت کردہ حدیث ہے، 7 دن میں ایک دن غسل کرنا مومن کے لیے ضروری ہے، جس میں اپنا سر اور جسم دھوئے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، ورنہ بعض صالحین روزانہ ایک بار غسل کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 42۔ جمال اختیار کرنے کی چند فطری امور ہیں، یعنی داڑھی بڑھانا، مونچھ کتروانا، ناخن ترشوانا، جسم سے زائد بال ہٹا دینا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، دانتوں میں خلال کرنا، کپڑے صاف کرنا اور اپنے ظاہر پر توجہ دینا۔ اس سے سینہ میں کشادگی اور وسعت پیدا ہوگی۔ اس میں سفید رنگ کا کپڑا پہننا بھی ہے۔ حدیث میں ہے، سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن بھی کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب ہی باندھا ہے، باب لبس البیاض۔ اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ملائکہ سفید کپڑوں میں آتے ہیں، ان کے عمامے بھی سفید ہوتے ہیں۔ انہی اسباب میں یہ بھی ہے کہ کاموں کے اوقات کاپی میں لکھ لیے جائیں، وقت کی تنظیم ہو، پڑھنے کا وقت الگ، عبادت کا الگ، مطالعہ کا الگ اور آرام کا الگ ہو۔ ہر ایک کام کے لیے وقت متعین ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38۔ تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہم اسے معلوم مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 21۔ کانگریس کی لائبریری میں ایک بورڈ ہے جس پر لکھا ہے، کائنات ایک نظام پر مبنی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ آسمانی شریعتوں میں تنظیم و تربیت کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات فضول اور بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ ایک اندازہ و اسکیم پر مبنی ہے۔ سورج چاند سب مقررہ نشانہ پر چلے آ رہے ہیں۔ نہ سورج کو چاند چھو سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی مانند نظر آتا ہے۔ ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانی بنایا ہے، جب رات کی نشانی ختم ہو جاتی ہے تو دن کو لے آتے ہیں، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سنسار یوں ہی نہیں بنایا، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھلواڑ کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم کھیل ہی چاہتے تو اپنی طرف سے کچھ اور کھیل اختیار کر لیتے۔ مشغولیت بہترین علاج ہے۔ یونانی حکماء اوہام و خرافات اور نفسیانی بیماریوں کے لیے کام کاج علاج تجویز کرتے تھے۔ ایسے مریضوں کو وہ کھیتی اور باغبانی کے کاموں میں لگا دیتے۔ تھوڑے وقت کے بعد یہ مریض اچھے ہو جاتے۔ زمین کے اوپر چلت پھرت رکھو، کہہ دو کہ کام کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ دستکار اور محنت کش سب
سے زیادہ آرام و راحت سے رہتے ہیں، ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو دیکھیے کہ حرکت و نشاط اور مستقل کام کرنے کے باعث قوی بھی رہتے ہیں اور پرسکون بھی۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور عاجزی سے۔ اللہ ہی پناہ گاہ ہے۔ اللہ ایک عظیم و جلیل نام ہے۔ وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہے۔ اس کے معنی بھی بہت لطیف ہے۔ کہا گیا ہے کہ الہ سے ماخوذ ہے، اس معنی میں کہ دل اس کی طرف کھینچتے ہیں، اس سے محبت کرتے، اس سے راضی رہتے ہیں اور اسی سے سکون پاتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی سے لو لگا کر دل کو کبھی امن، چین اور راحت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو دعا القرب سکھائی: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حدیث صحیح ہے۔ قرآن میں فرمایا: کہہ دو اللہ ہے، پھر ان کو چھوڑ دو، یوں ہی کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں پر قاہر ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی کما حق قدر نہیں کی، حالانکہ زمین ساری اس کے قبضے میں ہے۔ قیامت کے دن تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور جو یہ اس کے شریک کرتے ہیں اس سے بہت بالا ہے۔ جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے اوراق فائل میں لپیٹتے ہیں۔ آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے بے جگہ ہونے سے اللہ روکے رہتا ہے۔ میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ بندہ کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہ ہے اس کا رب تعالیٰ کی طرف جھکنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کی حفاظت، خبرگیری اور سرپرستی کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ فرمایا: کیا اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ میرا ولی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی جو صالحین کا دوست ہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96۔ جان رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ستاتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62۔ 3 متفق علیہ چیزیں۔ قلق و اضطراب سے بحث کرنے والی بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، جن میں سلف، محدثین، ادیبوں، ماہرین تربیت اور مورخین وغیرہ کی کتابیں بھی ہیں، اور جدید دور کی مجلات اور مشرق و مغرب میں لکھی جانے والی کتابیں، رسائل اور جرائد بھی۔ 3 نکتوں پر سب کو متفق پایا کہ جو شفا، عافیت اور انشراح صدر کا طالب ہو وہ ان پر عمل پیرا ہو۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی بندگی و اطاعت کی اس کی پناہ، یہ ایمان کی مہمات مسائل میں سے ہے۔ اس کی عبادت کرو اور عبادت پر جمے رہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، ماضی کے فائل اس کے المیوں، آنسوؤں، غم و فکر اور مصائب و آلام سمیت بند کر کے الگ ڈال دے، نئے دن کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے۔ یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پوائنٹ تھرڈ، مستقبل جو نظروں سے اوجھل ہے اس کی فکر نہ کی جائے، اس کی توقعات، انتظار اور اندیشوں میں نہ پڑے، بس آج کے دن کا خیال کر کے زندگی گزاری جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لمبی امید ہرگز نہ باندھو کیونکہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ سالوں پہلے سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مختلف امور، حوادث اور واقعات کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن سے اپنے اور غیروں کا خوف طاری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ان کی زندگی بالکل تنگ ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جسے چین کے قیدیوں کی، جن کو پانی کی نالی کے نیچے بیٹھا کر لمحہ بر لمحہ قطرہ قطرہ پانی ان پر گرایا جاتا ہے۔ قیدی بیچارہ ہر آن ایک قطرہ کا انتظار کرتا ہے، آخرکار اسے جنون لاحق ہو جاتا ہے، عقل کھو جاتی ہے۔ یہی حال اہل دوزخ کا بھی ہوگا، جیسا کہ فرمایا:
نہ ان کو موت دی جائے گی نہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36۔ وہ اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 13۔ جب بھی ان کی کھالیں آگ سے پک جائیں گی ہم ان کی کھال بدل دیں گے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56۔